اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوروز کے حوالے سے عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں، یہ فقط ایرانیوں کی عید ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں کچھ اہمیت ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بہت ساری رسومات ہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعی اس کی اہمیت نہیں ہے. مثلا ہمارے معاشرے میں جنتری پر زیادہ توجہ ہوتی ہے لوگوں کی، اور جنتری کے اعتبار سے اس میں ساری تفصیلات لکھی ہوتی ہیں کہ اس سال نوروز کا رنگ یہ ہے، مثلا سبز رنگ ہے تو سبز رنگ کا کھانا پکایا جاتا ہے اور سبز رنگ کی چیزیں کھانے کے دسترخوان پر سجائی جاتی ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا سواری بادشاہ کی ہے یا غلام کی ہے، تو اس اعتبار سے پھر سال کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ سال اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یا مثلا ایک پانی کا برتن رکھا جاتا ہے، اس میں گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، پھر جب تحویل کا وقت آتا ہے تو وہ گھومتے ہیں یا نہیں گھومتے ہیں، تو یہ صحیح وقت ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. مگر ہم بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نوروز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ عبادتیں نوروز کے دن میں بتائی گئی ہیں جو مستحب ہیں یا کم از کم انہیں انجام دینا اچھا ہے. مثلا روزہ رکھنا مستحب ہے نوروز کے دن، اور اسی طرح سے غسل کرنا، نوروز کا غسل، اگرچہ یہ غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے ہے، استحباب کی نیت سے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نوروز کا ایک غسل ہے اپنی جگہ پر. اور اسی طرح سے جو تحویل کا وقت بتایا جاتا ہے اس کے وقت دعائیں پڑھی جائیں، یا مقلب القلوب والابصار، یہ پوری دعا ہے. تحویل کے وقت میں یہ دعا پڑھنا بہت اچھی چیز ہے. تو کچھ اعمال ہیں نوروز کے جو آپ کو مفاتیح الجنان نام کی کتاب میں مل جائیں گے یا تحفۃ العوام میں بھی مل جائیں گے. یہ جو کچھ اعمال بتائے گئے ہیں یہ نوروز کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں ایک سوال اور نوروز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ نوروز تو 21 مارچ کو پڑتا ہے، اس سال یہ 20 مارچ کو کیسے پڑ گیا؟ بات صحیح ہے کہ نوروز 21 مارچ کو عام طور پر ہوتا ہے، مگر چونکہ انگریزی تاریخ فروری میں ہر 4 سال بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جس کو لیپ ایئر کہا جاتا ہے. فروری کا مہینہ بجائے 28 تاریخ کا ہونے کا 29 تاریخ کا ہو جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے فرق ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اگر لیپ ایئر آگے یا پیچھے ہو تو اس کی وجہ سے 21 مارچ کو نوروز پڑھنے کے بجائے وہ 20 مارچ کو پڑ جائے جیسے اس سال ہے. ورنہ عام طور پر طریقہ یہ ہے کہ نوروز 21 مارچ کو ہوتا ہے، کبھی صبح کے وقت میں ہوتا ہے اور کبھی شام کے وقت میں ہوتا ہے، مگر لیپ ایئر کی وجہ سے اس میں تھوڑا فرق آ سکتا ہے. مگر ان اعمال اور عبادات کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے کہ روزہ رکھا جائے، اس دن خصوصی غسل کیا جائے، چاہے رجا کی نیت سے کیا جائے، جب تحویل کا وقت ہو تو اس کی تیاری کی جائے، اس کے لیے باقاعدہ دعا پڑھی جائے. یہ ساری باتیں اہمیت کی حامل ہیں. اگر ان باتوں کو پیش نظر رکھ کے نوروز کے اعمال اور عبادتیں انجام دی جائیں گی تو انشاءاللہ پروردگار. اللهم صل على محمد وآل محمد.